Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کو 7 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ 7 چیزیں اگر کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرے اور 7 نشانیاں اس کو اپنے اندر ظاہر ہونے لگیں، تو سمجھو اللہ تعالیٰ راضی ہے، خوش ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب اس پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ فرائض کا اہتمام کر کے نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اگر بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی ان تمام باتوں سے اللہ رب العزت کی رحمت مراد ہے۔ بندہ دیکھے گا تو اچھی چیز دیکھے گا، بندہ سنے گا تو اچھی بات سنے گا، غلط اور فحش باتوں سے دور رہے گا، غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس طرح غلط چیزوں کو چھونے اور پکڑنے سے پہلے دل میں خیال آ جائے گا کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگے گا اللہ رب العزت وہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اب 7 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے ایک ایک کو سنتے جائیے گا۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کو تہجد کے لیے بیدار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا رہے۔ اور دوسری نشانی، دوسری علامت کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے بیٹھ کر اور گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو تہجد کے آنسو بہت زیادہ پسند ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو لے کر کیسے کھڑے ہوں گے، یہ چیزیں اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے اور نیک اعمال کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت سنوار دیتے ہیں۔ اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جس نے اپنی تمام خواہشات کو کچل کر اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے تہجد میں آنسو بہا رہا ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ اگر کسی دن اس کی آنکھ نہیں کھلی، نماز تہجد نہ پڑھ سکا تو اس کو بہت بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے کہ آج میں اللہ سے باتیں نہ کر سکا، آج میں اللہ کے سامنے رو نہ سکا، آج میں اپنے رب سے گفتگو نہ کر سکا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں بندہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح
اس کے نماز تہجد پڑھنے میں سکون آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے، رب تعالیٰ کو اپنے دکھ سناتا ہے، اس طرح جیسے کوئی اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہو، رب سے رو رو کر دعا کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کو ملتی ہیں جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے میں بڑا سکون اور لذت آتی ہے۔ جو شخص نماز تہجد میں اٹھتا ہے اور پھر قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو بڑا سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ تہجد کے وقت اٹھ کر میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے اور میں اس کا قرآن سن رہا ہوں۔ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارا قرآن پاک سنتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ لطف اور مزہ لے لے کر پڑھیں کہ اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کا، اپنے مالک خالق کا فرمان پڑھ رہا ہوں، اپنے مالک کے احکامات پڑھ رہا ہوں، اپنے خالق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ توفیق بھی اللہ رب العزت جب عطا فرماتا ہے جب رب اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، اگر تم اللہ کی طرف ایک بالش آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف ایک ہاتھ آئے گا، تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما دے گا۔